بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود شریف شوق سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ سامعین ذی احتشام، علماء کرام، مشائخ اعظام، قبلہ پیری طریقت رہبر شریعت جناب ڈاکٹر میجر ذوالفقار صاحب، اور اس محفل کو سجانے والے میرے محترم عزیز بھائی آصف صاحب، ان کے مامو جان، ان کے اہل علاقہ کے ساتھیوں، دوستوں، میرے امام اور میرے مرشد کی نسبت میں آنے والے میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کریم آج کی اس خوبصورت پرفیض و پرکیف و حال و قال والی محفل کریم کو اپنی شان کریم کے مطابق قبول و منظور فرمائے۔ آج کی بزم دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایک تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے نسبت رکھنے والے یہ روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کریم نے ان کو نوازا ہے، اللہ کریم نے ان پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور اللہ کی فضل و کرم سے میں پنڈال کے اس آخر میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے ان دوستوں سے محبت انہیں کھینچ کے اس پنڈال تک لے کے آئے ہیں۔ یہ محبت رکھنے والے، یہ مودت و الفت رکھنے والے میرے دوست ساتھی جو ہے وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں، اللہ نے اسے بھی محبت جیسے عظیم دولت عنایت فرمائی ہے، اور یہی محبتیں جو اللہ کی بندوں کے ساتھ، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اگر ہمیں محبت و مودت مل جائے، الفت مل جائے، تو تحدیث نعمت کے طور پر میں ایک حدیث شریف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا ہے، فرمایا کن عالما او متعلما او محبا، فرمایا یا عالم بن جا، کسی میں اگر یہ سٹیمنا اور قوت و طاقت ہو کہ وہ عالم دین بن جائے تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ العالم یدعا فی الملکوت، عالم کے لیے آسمان کی ملائکہ بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا عالم کی کیا فضیلت ہے؟ فرمایا عالم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حتی الحیتان فی الماء، فرمایا آسمان کی ملائکہ تو دعائیں ان کے حق میں مانگتے ہیں، لیکن محض آسمان کے ملائکہ نہیں، حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔
تو اگر عالم بن گئے تو یہ تو فضیلت ہے، یہ تو کمال ہے۔ یہ رب کائنات جس کو یہ صفت عنایت فرمائیں، اللہ رب العزت کا ایک صفت جو ہے العالم ہے۔ اور کیا ہی وہ بندہ ہوگا جب اللہ کریم اسے اپنا صفت دے دے اور اسے بھی لوگ عالم پہ کے پکار لے اللہ رب العزت۔ اب آپ سوچیں گے کہ عالم آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ جو انہوں نے درس نظامی پڑھا ہو؟ کیا انہوں نے نحو میر سے لے کے میزان الصرف پڑھا ہو؟ میزان الصرف سے لے کے انہوں نے شمع پڑھا ہو، اس کے بعد انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہو، اس کے بعد انہوں نے دورہ کیا ہو، دورہ صغرا اور دورہ کبرا کر کے پھر افتاء کا کورس کر کے اسے عالم کہا جائے گا؟ یا کوئی اور بھی عالم ہے؟ میرے آقا کریم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان کتابوں میں سے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، ایک ہی کتاب پڑھی تھی، چہرے والضحا اور رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور سارے کے سارے عالم بن گئے تھے اللہ نے انہیں۔ وہ سب عالم تھے، اور دنیا کے کسی بھی مسلک کا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام عالم نہیں تھے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کوئی یہ ثابت بھی نہیں کر سکا کہ کسی بھی صحابی نے میزان الصرف و نحو کی کتاب پڑھی ہوگی، کوئی فقہ کا مدون کتاب پڑھا ہوگا۔ ارے اس زمانے میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن عظیم شان تدوین ہوئی، جو مصحف ہے یہ تدوین ہوئی، تو پھر ان ساروں کو کیسے علماء سمجھا جاتا ہے؟ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میری صحابہ کا مثال آسمان کے تاروں جیسی ہے، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے وہ چونکہ عالم ہے وہ تجھے صراط مستقیم پر چلاتا رہے گا۔ تو یا تو ایسے عالم بن جاؤ۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں فرمایا نا کہ اللہ کریم نے سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا نا، تو ساتھ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، انہیں کتاباں پڑھنے دی لوڑ نہیں، انہیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ کون سا علم؟ علم لدنی عنایت فرمایا، رب اسے ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ کتابوں کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی، خود بخود عالم بن جاتا ہے وہ۔ اور ساتھ ہی اگر اس طرح کے کوئی بندہ عالم بننا چاہے اور ہو جائے ایسا عالم، رب کا فضل و کرم اس پر ہو جائے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محض یہ کہ یہ علم جو علم ظاہری ہے، جو قال کی علم ہے، وہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول نہیں ہے، بلکہ حضور سے دو ایسے علوم منقول ہے جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین من العلم، میں نے کریم آقا سے دو برتن علم کا حاصل کر لیا۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَدْ بَسَّسْتُهُ فِيكُمْ، فرمایا ایک ان علوم میں سے ایک علم وہ ہے جو میں آپ کے سامنے اسے کہہ چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، علم حلال و علم حرام و علم نکاح اور علم تدفین و علم الصلاۃ و علم الصوم اور علم الحج اور علم العمرہ، یہ سب کچھ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا علم اگر فَإِن بَسَّسْتُهُ فِيكُمْ، اگر وہ علم میں نے آپ کو سنایا لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، تو تم لوگ میرے گردن کاٹنے کو توڑ پڑو گے، کہو گے کہ ابو ہریرہ کیا بیان کر رہے ہو۔ میری امام سیدنا امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سا علم تھا کہ اگر وہ لوگوں کو بیان کیا جاتا تو ان کی گردنیں کاٹی جائے۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں جب کوئی اشارہ کیا جاتا ہے اس علم کا تو آگے سے تڑپتے ہیں، پڑکتے ہیں، سامنے بیٹھنے والے لوگ کہتے ہیں یار پاگل ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا؟ اگر ان لوگوں کا بس چلے تو ان کا بھی گردن کاٹ دیں گے کہ تو نے تو بدعت کیا، شرک کیا۔ اور آئیے ابو ہریرہ کو دیکھتے ہیں، وہ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی چادر بچھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، جب آپ کا کوئی حدیث شریف سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اپنے چادر کو بچھا دیں۔ اپنی چادر بچھاتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سینہ مبارک کی طرف اپنے ہاتھوں کو لے کے جاتے اور اس چادر میں کچھ ڈالتے،
3 دفعہ حضور نے یہ عمل تکرار کیا، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، ابو ہریرہ اضمم رداک، اپنی چادر کو اکٹھا کرو، وضمم الی صدرک، اور اپنی سینے سے لگا دو۔ اس چادر کو اپنی سینے سے لگایا تو ابو ہریرہ فرماتے واللہ اس کے بعد میرے کریم آقا کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے دل و دماغ پر نقش ہوتا گیا تھا۔ پھر تو لَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، یہ گردن کاٹی جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو فقہ کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اور آپ لوگوں کی بھی گاؤں کا بھی قانون ہوگا، مسئلہ ہوگا کہ جب والد صاحب وفات پاتے ہیں تو والد صاحب کی وفات کے بعد ان کا کچھ ترکہ رہ جاتا ہے، جسے ہم اور آپ وراثت کہتے ہیں۔ اب وراثت میں کوئی ڈنگر، کوئی مال، پیسہ، زمین کا کوئی ٹکڑا، کوئی کپڑے، کوئی گھر، لباس، وارث سے جو چیز بھی باقی بچے، وارث سے اس کی حقدار مورث سے باقی بچے، یعنی صاحب فوت ہوا، ان کی آل اولاد جتنا ہے وہ سارے ان ساری چیزوں میں برابر کی شریک ہے۔ اب ان کی شرکت ہوتی ہے، ڈنگر میں بھی ان کا شرکت ہوتا ہے، اس کی شرکت اس میں پیسے میں بھی ہوتا ہے، ان کی شرکت زمین کے ٹکڑے میں بھی ہوتا ہے، گرداری میں بھی ہوتا ہے۔ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ وارثی حقیقی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ جب صاحب فوت ہو رہا تھا تو ایک بندہ ایسا آیا کہ اس فوت شدہ بندے پر اس کی کچھ 1000 روپے قرض تھے، یہ بھی وراثت میں حقدار ہے، لیکن کتنا؟ اپنی چند 1000 روپے کے مطابق قرضدار جنہوں نے قرض ادھار دیا ہوا ہے وہ اپنا ادھار لے لیں گے اور چلتے بنیں گے۔ اب وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وراثت میں حق کن کا ہے؟ جو ان ساری اجناس میں برابر کا وہ شریک ہوگا۔ والد سے جو ترک ہے وہ سارے ماترکہ میں ان کو شرکت ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں، میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علوم منقول تھے۔ ایک علم الظاہر جو حلال و حرام کا علم ہے، ایک علم الباطن جو اسرار و دقائق، رموز و اشارات، انوار و تجلیات الہی کا علم ہے۔ آپ سوچیں گے وہ کون سا علم تھا؟ وہ علم تھا جو کریم آقا نے فرمایا کہ ما صب اللہ شیئا فی صدری الا صببتہ فی صدر ابا بکر، میرے سینے میں اللہ رب العزت نے جو کچھ ڈالا تھا اسے میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ علم تھا، وہ علم تھا جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا، وہ علم تھا جو سیدنا علی المرتضیٰ کو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ وہ علم تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملا تھا۔ یہ وہ علم تھا جسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب عنایت فرمایا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین، 2 نوروں والا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضور کی 2 صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں آئی۔ ہاں یہ تعویل بھی صحیح ہے، لیکن میری امام مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں، یہ تعویل صحیح تو ہے اس وجہ سے کہ ذو النورین، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں نہ ذو النور کیوں نہیں کہا جاتا؟ حالانکہ حضور کا جگر گوشہ سیدہ نساء اہل الجنہ ان کی زوجیت میں رہی ہے، تو ان کو ذو النور کیوں نہیں کہا جاتا؟ اتنی پیاری صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی، پھر بھی اس کو نور والا نہیں کہا۔ اور سیدنا عثمان کو ذو النورین، 2 نوروں والا بتایا۔ فرمایا 2 نوروں والا اسی لیے بتایا کہ حضور کی سینے سے انہوں نے 2 نور حاصل کیے تھے۔ وہ کیا تھا؟ شاہراہ کمالات نبوت والا نور اور شاہراہ کمالات ولایت والا نور۔ جب 2 نور آپ کی سینے میں منتقل ہوئے تو ذو النورین بن گئے تھے۔ آپ ذو النورین بن گئے۔ تو وہ علم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو اگر علم ظاہر حاصل کریں اور یہ علم باطن حاصل نہ کریں تو آپ کو وارث حقیقی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ایک حصہ اپنایا ہے، ان علوم میں سے ایک علم حاصل کیا۔ ارے وارث حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو جمیع ما ترک علوم، جو کریم آقا کی سینہ مبارک سے یا آپ کی زبان مبارک سے جو منقول ہوئے، دونوں علوم کا اجتماع کر لے تو اسے کہتے ہیں حقیقی وارث۔ تو یا تو ایسے عالم بن جا، ایسے عالم بن جا، کن عالمن، یا ایسے عالم بن جا۔
او متعلما، اور فرمایا یا اگر عالم نہیں بن سکتے، اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم از کم طالب العلم تو بن جانا. طالب العلم کن عالما اور متعلما، یا طالب العلم بن جا. کیسے طالب العلم بن جا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہدی الی اللحد. فرمایا آپ گہوارے سے لحد تک علم طلب کرتے رہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، درس نظامی کو کمپلیٹ کیا، کہتے پورا ہو گیا، اور ہو جاتا ہے نا پورا. اس کے بعد افتاء کا کورس کر لیتے ہیں تو مفتی صاحب بن گیا. اچھا دنیاوی ایجوکیشن میں ہم کیا کریں گے، اسپیشلائزیشن کریں گے کسی ایک مسلک میں، تو ہم کہتے ہیں جی بس کورس ہو گیا، جی مکمل ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے. یہ کس علم کی طرف اشارہ ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد؟ میں تمہیں بتاتا ہوں دنیاوی علوم کی یا جو ہماری دینی علوم ہے، ان دینی اور دنیاوی علوموں کا ایک اینڈ ہے، ایک لیمیٹڈ ہے. تو میرے کریم آقا کون سا علم سمجھا رہا ہے؟ جو آپ گہوارے سے لے کے لحد تک اسے حاصل کرتے رہو. وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم توحید باری تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کی وصل و علم کا، وصل و قرب کا علم ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی وہ سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا کا ذات ہے. اور رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھی کیا سمجھا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس تیری عظمت تیرا رب ہی جانے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لیکن اس کے باوجود رب کا تعالیٰ اپنی حبیب کو فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. محبوب یہ دعا کرتے رہو اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرماتا رہے. کوئی عالمی ما کانا و ما یکون ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے کیا علم عنایت فرمایا؟ علم الاولین والآخرین، اگلے پچھلوں کا، اس جہان کا، اس جہان کا. یار غیب الغیب جو میرا رب ہے، جو کبھی کسی پر آشکارا نہیں ہوا، اسے بھی رب نے پردے ہٹا کے اپنا جلوہ دکھا دیا تھا پہ. اور کس علم کی ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی فرما رہا ہے کہ میرے حبیب وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور بھی دعا فرماتے رہو یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرمائے. میرے امام مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی یہ کون سی علم کی دعا مانگ رہے ہیں میرے کریم آقا؟ علم تو ساری میرے مصطفیٰ پر ختم ہو گئی، اب کون سی علم کی ہے؟ فرماتے ہیں یہ علم وصل و قرب باری تعالیٰ کا علم ہے. وہ جو مراتب قرب کا علم ہے ان کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے محبوب اور مانگ اور مانگ اور مانگتے رہو آپ. اور آپ سوچیں گے نا کہ اتنا تو قرب حاصل ہوا تھا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَا. تو میرے اور تیرے لیے تو مثال یہ ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَا، لیکن قَابَ اور قوسین و ادنا میں بھی کتنا فرق تھا. وہ ایک جو تھا وہ رب الارباب تھا، وہ معبود تھا، وہ خالق تھا، اور ایک بندہ اور رسول تھا. تو جو نسبت دونوں کی نسبت اگرچہ نہیں بھی تھا پھر بھی وہ نسبت موجود رہا. رب نے فرمایا محبوب اور بھی طلب کر تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَا سے بھی بڑھ کر علم طلب کر لیا کرو. تو یا متعلماً متعلم بن جاؤ. اور کیسے متعلم بن جاؤ؟ یار اکاڑا سٹی سے آپ کی گاؤں تک آنا مشکل ہو جاتا ہے نا اس علم حاصل کرنے کے لیے. اور میری کریم آقا نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ علم تجھے مل جائے نا تو اطلب العلم ولو کان بالسین. فرمایا اگر علم کی طلب تجھے ہے نا تو بھی علم طلب کر، تو اگرچہ تمہیں ملک کی چین جانا پڑے تب بھی اس کے پیچھے سفر کرتے رہو. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے اور اس بندے کی طرف آپ چلو، اس بندے سے ملاقات کر لو، اور اس بندے سے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کہ وہ علم بھی حاصل کرتے رہو. آپ سب کو معلوم ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنی سفر کیے، اور سفر کرنے کے بعد اس علم حاصل کرنے کے لیے سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئے.
ہے اللہ کا ایک پیارا نبی ہے جسے کلیم کہا جاتا ہے، رب کا لاڈلا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ میرے محبوب نبی سفر کرنا ہے تو علم کے لیے سفر کر لو، اور اس علم کے لیے جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو نگاہوں سے پڑھائی جاتی ہے، اس علم میں سے آپ سوچیں گے کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی نبی اور خضر علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت میں بھی اختلاف ہے، ایک نبی کو کیسے ایک ایسے شخصیت کے پاس بھیجا جاتا ہے؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں سے خضر علیہ نبی علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل تھی سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہ۔ فرمایا نہیں، رب کائنات نے ہر کثیرہ بہر کار ساختن، فرمایا اللہ کریم نے ہر بندے کو کسی خاص کام کے لیے مخصوص فرما لیا تھا۔ رب نے اس علم لدونی کے لیے سیدنا خضر علیہ نبی علیہ السلام کو مخصوص فرمایا، اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ سفر کر کے اس اللہ کے بندے سے ملو، پھر دیکھو کیا عجائبات تجھے نظر آئیں گے۔ اس عجائبات کے گتھی کو بھی سلجھانے والا میرا ایک بندہ ہے جن کا نام ہے خضر علیہ نبی علیہ السلام۔ تو کیا کرو؟ کن عالماً اور متعلماً، یا سے متعلم ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں طالب المولا، طالب المولا، اور دوسروں کو جو علم ظاہر حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں طالب العلم۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے اور ضعف بھی موجود ہے، لیکن حدیث منقول ہے، اور ہمارے ایک بزرگ ہے انہوں نے کتاب لکھا ہے ہدایت الابرار، اس نے اس حدیث کو منقول کیا ہوا ہے، اگرچہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ طالب الدنیا مخنث، فرماتے دنیا کی طالب جو ہوتا ہے وہ مخنث ہوتا ہے، تیسری جنس کا بندہ ہوتا ہے، اور فرماتے طالب العقبہ، جو آخرت کو طلب کرنے والے ہیں وہ مؤنث، وہ تو خواتین کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور فرمایا طالب المولا مذکر، فرماتے رب کی طالب یہ مرد ہوتا ہے، پھر مرد یہ ہوتا ہے کہ جو رب کو طلب کر لے۔ سیدی و مرشدی و مولائی حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک، آپ مبارک عجیب ایک تشریف فرمایا کرتے ہوتے، آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت کو طلب کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے بھی جنت کو طلب کیا ہے، اور عام لوگ بھی جنت کو طلب کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں کہ جو جنت اور جہنم کو وہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، نہ جنت کی اور نہ جہنم کی پرواہ۔ تو آپ اس کی تشریح فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ وہ لوگ جو خاص لوگ ہیں وہ جنت اور جہنم سے مستغنی ہے، وہ سکر اور مستی کی حالت میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جنت کو طلب کر لیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ دعائیں مانگی ہیں، اللہ کے حبیب نے بھی جنت کی طلب کی ہے، فرمائی ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ایک وہ بندہ ہے جو جنت اور جہنم کی طلب یا ان سے پناہ اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں رکھتا، اور ایک ہوتے عوام، وہ بھی جنت مانگتی ہے، اللہ میں جنت دے دیں، اور انبیاء اور صالحین بھی جنت کو مانگ رہے ہیں۔ فرمایا تو فرق کیا ہوا عوام اور انبیاء اور صالحین میں؟ فرق کیا ہوا جنت مانگنے کا؟ فرمایا عوام جب جنت کو مانگ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جنت میں حور ہے، قصور ہے، نحور ہے، شراب ہے، ما تشتہی الانفس، جو آپ کا نفس چاہے وہ سب کچھ وہاں جنت میں ہے۔ تو عوام جنت کو طلب کرتے ہیں اپنی آرام اور سٹیٹس کے لیے اور نفس کی رضا کے لیے طلب کرتے ہیں، اور انبیاء اور صالحین نفس کو جنت کو کس لیے طلب کرتے ہیں؟ انبیاء اور صالحین جنت کو اسی لیے طلب کرتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر یہ ساری نعمتیں، تو ایک طرف جنت وہ جگہ ہے جہاں پر دیداری الہی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔
ہم جنت کو اسی لیے نہیں مانگتے کہ وہاں پر ہمیں حور ملے. اللہ کے فضل سے صوفیاء کو 4 بیویاں دنیا میں مل جاتی ہے, گاڑیاں بھی ان کے پاس ہے, سارا کچھ ہے ان کو. یہ چیزوں کے لیے جنت کو نہیں مانگ رہے, بلکہ جنت کو یار کی دیدار کے لیے مانگا جاتا ہے. تو یا ایسے متعلم بن جا, طالب بن جا. تو طالب کی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے. اور تیسرا جز بیان فرمایا کن عالمن, یا عالم بن جا, او متعلمن, یا ایسی ہی طالب العلم بن جا. اور فرمایا او محبن, یا ان علماء اور ان طالب العلم سے محبت کرنے والا بن جا. ان سے محبت کرتے جاؤ. جب ان سے محبت کرتے جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ میں تجھے ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں. محبت والوں کا کیا انداز ہوتا ہے اور انہیں کیسے مل جاتے ہیں. ایسے مل جاتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے یا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بڑے سارے لوگوں نے دیکھا. آپ کی چہرے والدہا کی زیارت کی ہے, لیکن جن کی دل میں محبت رہی اور انہوں نے محبت سے زیارت کی حضور کی, تو کوئی سیدنا ابو بکر بنے, کوئی سیدنا عمر بنے, کوئی سیدنا عثمان, کوئی سیدنا علی, ارے کوئی بلال بنے, کوئی صہیب بنا, کوئی سہیل بنا, کوئی رومی بنا, کوئی شامی بنا. جنہوں نے اپنی محبتیں جتنی حضور کی بارگاہ میں پیش کی, رب نے اسے اتنا عزت عطا فرما دیا تھا. یا ایسے محب بن جا, اور نہیں تو کم از کم اتنا محب تو بن جا نا کہ جتنی محبت اصحاب کہف کے ساتھ ان کی کتے نے کی تھی, بس کم از کم اتنا بھی محبت ہو جائے نا, تو پھر وہ کتا بھی کتا نہیں رہتا, وہ کتا بھی امر ہو جاتا ہے. محبت کریں. جب اللہ کی ان بندوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے وہ کتا اس کتے کی شکل میں نہیں رہتا, وہ جنت بھی انسانی شکل میں داخل ہوتا جائے گا. پھر حضور سید و مرشدی والدی کے پاس اگر کوئی ینگسٹر نوجوان جو میرے بیٹھے ہوئے نا, ایسا کوئی آ جاتا تو آپ ان سے پوچھتے بیٹا پیار کرتے ہو, تو چھینپ سا جاتا, خجل سا ہو جاتا کہ یار اللہ کی ولی ہے, میرے دل کی بات کو سمجھ لیا کہ ہاں یار یہ پیار کرتے. تو سر جھکا لیتا, ہنس لیتا, کہا بول پیار کرتے ہو, محبت ہے تمہیں؟ ہاں ہاں حضور محبت ہے. کس سے محبت کرتے ہو؟ جی میری کزن ہے اور فلاں ہے اور ان سے محبت کرتے. تو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے یہ کزنوں والی محبت کی بات نہیں کر رہا, میں تمہیں ایک بات کر رہا ہوں. فرمایا تمہارے دل میں محبت کی چنگاری ہونی چاہیے, آگ بڑکی ہوئی ہو تمہارے باطن میں, تمہارے قلب میں. تمہاری ڈائریکشن اب غلط ہے. فرمایا میں یہاں بیٹا ہوں, تمہاری محبت کی ڈائریکشن کو کزن سے موڑ کے رب تک بلا دوں گا, میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں موڑ دوں گا, لیکن کم از کم تمہیں محبت کی چنگاری تو ہو نا. وہ ہمیں اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوکھی مولوی ہے, یہ خشک مولوی ہے. جی خشک مولوی, میں کہتا ہوں خشک مولوی نہیں, بلکہ مولوی وہ ہے جس کے دل میں محبت کی چنگاری بڑک اٹھتی ہو. اور محبت کی چنگاری جب بڑک جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں العشق نار فی القلب یحرق ما سوى المحبوب. فرمایا عشق تو وہ آگ ہے جو دلوں میں بڑک جاتی ہے, محبوب کی سوا سب کچھ کو جلا ڈال دیتی ہے, پھر سب کچھ کو بسم کر کے راک کر دیتی ہے. بس ماند الا اللہ, باقی سب فنا. بس الا اللہ باقی رہ جاتا ہے, بقیہ سب فانی ہو جاتا ہے. تو میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی ان دوستوں ساتھیوں کو بھی یہ آج کی اس محفل کو گواہ بنا رہا ہوں کہ پروردگارہ کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے یہاں اس محفل میں بیٹھے تھے جو ذکر تو نہیں کر رہے تھے, پروردگار عالم وہ اس نسبت سے جڑے تو نہیں تھے, یہ نسبت والے تو نہیں تھے, لیکن ان نسبت والوں سے محبت کرتے ہوئے یہاں آئے تھے. تو میں حدیث سنا رہا ہوں, میری کریم آقا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی مجلس ذکر میں محبت و مودت کے ساتھ کوئی بندہ کے بیٹھ جائے,
بھلے وہ ذکر بھی نہ کرے، رب کائنات ان بندوں کو بھی ان نیک بندوں کی وجہ سے حکم فرماتا ہے کہ ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہوتے، اور فرمائے وَلَهُ غَفَرْتُ، ان لوگوں کو بھی میں نے بخش دیا، مغفرت فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے محبتوں کے تقاضے۔ بطور تحدیث نعمت تمہیں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب انوار قدسیہ سے ایک واقعہ ذکر کروں۔ اور فرماتے ہیں کہ لیلا اور مجنون کی کہانیاں تو ہم پڑھتے ہیں نا زیادہ، تو لوگ جو ہے وہ لیلا اور مجنون کی کہانیاں چسکوں کے لیے پڑھتے ہیں کہ یار ایسے محبت تھی اور کوئی ایسے ویسی بات تھی۔ میری امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں کہ لیلا اور مجنون بھی اللہ کی ولی تھے، ان کی دنیاوی محبت ایسی نہیں تھی جیسے ہمارے لوگ چسکے کر کے اور ان کی محبت کا وہ اڑاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی ولی تھے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب انوار قدسیہ میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ یہ لیلا مجنون کی آپس میں بڑی محبت ہے، تو بادشاہ نے کہا یہ میں لیلا کو تو ذرا دیکھ لوں، کیا شے ہے، یہ کیا چیز ہے جو مجنون اتنا پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ وہ کبھی صحراؤں میں پڑا ہوتا ہے، اگر اسے لا الہ الا اللہ کی صداعت سنائی جائے تو وہ کہتے ہیں لا الہ کے بجائے وہ کہتا ہے لیلا لیلا کی صدائیں لگاتا ہے، یہ چیز بھی کیا ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی یہ لیلا۔ لیلا کو حاضر کیا جائے، لیلا کو لائی گئی ان کے دربار میں، دیکھا کالی کلوٹی قد سے چوٹی دبلی پتلی ایک عام سی لڑکی، تو بادشاہ کو تعجب ہوا، کہا مجنون کو بھی بلایا جائے۔ مجنون کو بھی جب لایا گیا تو انہیں کہا بیڑا تیرا غرق ہو، کیا تجھے توری سلطنت میں کوئی خوبصورت حسین نظر نہیں آئی؟ میری بادشاہی میں آپ کو یہ کوئی خوبصورت لڑکی نظر نہیں؟ اس کالی کلوٹی سیاہ اس چھوٹی قد والی پر تم نے اتنا عشق کیا ہے؟ تو مجنون نے ایک جواب دیا جو قیامت تک کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ نے کہا بادشاہ سلامت، تو اپنی نگاہوں سے لیلا کو دیکھ رہا ہو، کبھی میری نظر سے بھی لیلا کو دیکھو تو پھر پتہ چلے نا، کبھی میری نظر سے بھی لیلا کو دیکھو تو تجھے لیلا دبلی پتلی نظر نہیں آئے گی، تجھے لیلا کالی کلوٹی نظر نہیں آئے گی، تجھے لیلا ایسے ویسی نظر نہیں آئے گی، تجھے تو لیلا ایسی نظر آئی اگر میری نظر سے اسے دیکھو کہ عالم میں اللہ نے اس سے خوبصورت کسی کو پیدا نہیں فرمایا، یہی وہ لیلا ہے جس سے محبت میں کر رہا ہوں، لیکن تو ذرا اپنی آنکھیں اتار کے میری نظروں سے لیلا کو ذرا دیکھ تو صحیح پہ۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے نا تم سمجھے نہیں، تم نے پھر لیلا و مجنون کی محبت والی وہ چسکوں والی بات کی طرف دھیان کر لی۔ فرمایا نہیں، فرمایا اللہ کے یہ بندے جو ہوتے ہیں انہیں تو محبت والی نظر سے دیکھ، پھر تجھے ان سے حسین اور بڑھ کر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا کہ جب مصر میں یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو زلیخا نے باہر نکالا نا، قال تخرج علیہن، تھوڑا یوسف تھوڑا باہر تو نظر لاؤ نا، تھوڑا اپنا جلوہ ان کو دکھا۔ فلما خرج علیہن، جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے نا تو پھر کیا ہوا، جب عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے قطعن ایدیہن، اپنے وہ ہاتھ کاٹ لیے۔ کیا ہوا تھا ان خواتین کو؟ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر مظہری میں اس کا شرح لکھتے ہیں، وہاں فرماتے ایسے نہیں تھا کہ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی اس حسن کو دیکھ کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، فرمایا ایسا بھی تھا، لیکن اصل مسئلہ ایک اور تھا۔ فرمایا مسئلہ یہ تھا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت کی جو انوار و تجلیات عنایت فرمائی تھی، آپ کو
جو وہ باطنی کمال عنایت فرمایا، جب آپ باہر تشریف لائے تو خواتین کو وجد کی کیفیت ہوئی، اور وجد کی کیفیت میں انہوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی پیر۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، گر پڑتے ہیں، یہ جو روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، ادھر سے ادھر وجد کرتے ہیں، انہیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کی بھی تو 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 2 کان ہوتے ہیں، تو ان کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس میں مظہری تجلیات الہی ہوتا ہے، وہ مظہری تجلیات الہی ہوتے ہیں۔ اور جب ان کی نگاہ پڑتی، ارے ذرا جا کے کوئی دور سے تو پوچھنا، ایک تجلی کیا پڑی، تیری تو خاک بن گئی ہے۔ لیکن یہ پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ان کو وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو سٹیمنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو قوت عطا فرمایا۔ تو کہیں سے محبت والی آنکھیں ادھار لے کر آ جا، اگر اپنی نہیں ہے تو ادھار لے کے آ جا، وہ نظریں محبت والی ادھار لے کے آ جا۔ پھر میں کہوں اگر تبدیلی نہ آئی تو پھر ہم فقیر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میرے مرشد اور والد گرامی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ، آپ مبارک فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس سودا نقد کی ہے، نقد۔ فرمایا ادھار نہیں کرتے کسی سے، یہ نہیں کرتے کہ بھئی میرے پاس آتے رہو آتے رہو آتے رہو، سال 2 سال 5 سال 10 سال گزارے، میں دے دوں گا، دیتا رہوں گا، نہیں آج نہیں کل پرسوں 25 سال 30 سال گزارنے کے بعد دے دوں گا۔ فرمایا یہ تو ادھار کی سودا ہوگی۔ اور میں نہ، فرمایا تو محبت اور اخلاص میرے پاس لے کے آ جا، یہ 2 مال ہے، محبت اور اخلاص، یہ تمہارے پاس مال ہے، یہ مال مجھے دے دے، میں نے تجھے رب کا قرب عنایت نے فرمایا تو نام اخونزادہ سیف الرحمن نہیں ہوگا۔ پھر تو میں شروع میں ایک آیت شریف سنا چکا ہوں، تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ رب کائنات نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پروردگار عالم کا وہ دربار عالی، رب کائنات نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی محرومی کا دربار ہے، یہ کوئی محرومی کا دربار نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حکایت سناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیس، 100 بار اگر تو بشکنی باز آ۔ ہمیں رب کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہے کہ میرا یہ دربار نامحرمی کے دربار نہیں ہے، اس میں بندہ محروم نہیں رہتا۔ فرمائے 100 بار بھی توبہ توڑ دو، پھر بھی پلٹ کے آ جا، پھر بھی پلٹ کے آ جا، پھر بھی پلٹ کے آ جا، میں تجھے عنایت کرتا رہوں گا۔ لیکن کام کیا ہے؟ رب نے شرط لگایا والذین جاہدوا فینا، فرمائے وہ لوگ جو سٹرگل کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے رستے میں۔ کوئی سٹرگل تو ضروری ہے نا، کسی کے پاس تو جانا ہوگا نا، پکارنا تو ہوگا نا، اللہ اللہ پکارنا تو ہوگا نا۔ والذین جاہدوا فینا، فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے رستے میں کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے میں اسے محروم نہیں لٹھاتا۔ لنہدینہم سبلنا، فرماتے ہم انہیں اپنا رستہ دکھاتا ہی رہیں گے، ہم اپنا رستہ انہیں دیتے جائیں گے۔ اور فرمائے کہاں سے دیں گے؟ فرمائے واللہ، اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت یہ رستہ ہم کیسے دکھائیں لوگوں کو؟ اللہ رب العزت تو مبرہ ہے مکان سے، مبرہ ہے جہد سے۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا اگر میرے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے نا، مجھے پانا ہے، تو محسنوں کی صحبت میں بیٹھ جا، وہ تجھے رب کا رستہ دکھاتے رہیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پھر ان محسنوں کے پاس ہے، جو نیکوکار ہے، اللہ کریم ان کے پاس ہے۔ تو آپ سٹرگل کرتے جائیں اور محسنین کے صحبت اپناتے جائیں گے
تو رب نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، وصل کا، قرب کا، اپنے عرفان کا، تصوف کا، سلوک کا رستہ کھلا رکھا ہے، لیکن محبت و اخلاص اور صالحین کی صحبت اپنائیں تو اللہ کریم تمہیں بھی ان لوگوں کے زمروں میں سے گناتا جا۔ مور مسکین حوث داش کے بکعبہ رساد، دست بر پائے کبوتر نہد، ناگاہ رسید ایک چیونٹی کیڑی کے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں بھی حرم کعبہ کا طواف کر کے آ جاؤں، لیکن وہ تو نہیں جا سکتا تھا، رستے میں دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، نہیں جا سکتا تھا، تو پھر کیا کیا؟ آسان طریقہ اپنایا، دست بر پائے کبوتر نہد، ناگاہ رسید، کسی اڑنے والے کبوتر کے پیروں سے اپنے آپ کو لٹکا دیا، کبوتر نے ویسے بھی اڑ کے جانا تھا، اسے بھی اڑا کے ساتھ لے گیا تھا پیر۔ تو کسی ایسے اڑنے والے کبوتر سے اپنے آپ کو چپکا دیں، ان کی نسبت حاصل کریں تو اللہ رب العزت تمہیں بھی اپنا وصل و قرب عنایت فرماتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان محسنین کے صحبت میں رکھے، اللہ ہمیں بھی عالمین میں سے بنائے، اللہ ہمیں متعلمین میں سے بنائے، اللہ رب العزت ہمیں محبین سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔